13 رمضان اتوار کے دن یا ذل جلالی والاکرام میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ والو 13 رمضان اتوار کے دن جو شخص یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا اس کے گھر اچانک اتنی دولت آ جائے گی کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، رمضان کے اس دوسرے اتوار جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والی دکھیاری بہنیں اپنے دکھوں سے جان چھڑوا لیتی ہیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان برکت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان عظمت والا مہینہ ہے، اور آج اس کا 13واں روزہ اتوار کا دن آ چکا ہے۔ آج کے دن اگر کوئی بندہ اپنے تمام کاموں کو سدھ کروانا چاہتا ہے، اپنے تمام کاموں کو بہترین کروانا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو آج کا یہ عمل ضرور کر لے۔ دوستو، رمضان کا مہینہ بھی کیا ہی بہتر مہینہ ہے۔ ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، ہر کوئی رب سے اپنے گناہوں کی معافی کر رہا ہے، جھولیاں بھر بھر کے رزق مانگ رہا ہے۔ صبح سے لے کر افطاری تک اللہ کی رونقیں لگی ہیں۔ سحری کے وقت انسان سحری کر رہا ہے، افطاری کے وقت دسترخوان سج رہے ہیں۔ اللہ والو، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رب کریم سے اپنی جھولیاں بھروانے کی گھڑیاں ہیں۔ اس لیے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ، ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو میری مائیں، بہنیں، بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، جو لوگ مشقت محنت کر کر کے تھک گئے ہیں، ٹھوکریں کھا کھا کر تھک گئے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں مل رہی، تو میری تمام بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج رمضان کے دوسرے اتوار کے دن آپ کو میں ایک ایسی تسبیح کا راز بتا رہا ہوں جو آج تک اگر بھکاری بھی کرے گا تو وہ بھی کروڑوں پتی بن جائے گا۔ اللہ والو، اگر بھکاری بھی یہ وظیفہ کر کے رب کریم سے دعا کرے گا تو میرا رب اسے بھی بادشاہی عطا فرمائے گا۔ آج اگر یہ تسبیح کسی تنگ دست نے بھی پڑھی ہے تو رب کریم نے اس کی تنگ دستیاں جڑ سے مکا دی ہیں۔ اللہ والو، رب کریم کی ذات ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے دکھوں تکالیف میں ڈال دے، اور جسے چاہے وہ ذات خوشیاں دے دے، دکھ تکالیف اس کی ہمیشہ کے لیے جڑ سے مکا دے۔ اللہ والو، اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدقسمت ہے وہ انسان جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، جو اس مہینے کو اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، جس نے یہ مہینہ پایا اور اپنی آخرت اور دنیا نہ سنوار سکا۔ اللہ والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر آمین کہا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے جس نے رب کریم کو راضی نہ کیا وہ سچ میں ہی بدقسمت ہے۔ اللہ والو، جو شخص رمضان کے مہینے میں بھی لاپرواہی کرتا ہے، پورا مہینہ بجائے کہ عبادت و نیاز کرے وہ لاپرواہی میں گزار دیتا ہے، سڑکوں چرواہوں میں آوارہ گردی میں گزار دیتا ہے، مائیں بہنیں گھروں میں ٹی وی فلموں ڈراموں میں گزار دیتی ہیں، تو وہ نہیں جانتے کہ وہ اپنی زندگی کا کتنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ ایسی گھڑیاں ہیں جس میں ہر گھڑی رب کریم کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ جسے میں عطا کروں، ہے کوئی اپنی حاجتیں پوری کروانے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کے گھر میں پیسوں کے ڈھیر لگا دوں۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بے برکتی ختم ہو جائے، آپ کے گھر میں رزق ہی رزق ہو، آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، آپ کی اولاد نافرمان ہے تو وہ فرما بردار ہو جائے، آپ کے گھر بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والے نہیں مان رہے،
آپ امتحانات میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی یاد کرو وہ ہمیشہ یاد رہے، بھولے نہ، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے شوہر آپ کے تابع دار ہو جائیں، آپ کو سسرال میں عزت ملے، تو آج کا میرا یہ بتایا گیا وظیفہ اتوار کے دن کسی بھی وقت کر لو، انشاءاللہ تعالی پوری زندگی کروڑوں کیا اربوں ملیں گے، نا فرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی، بیٹیوں کے اچھے رشتے مل جائیں گے، بیویوں کے شوہر ان کے تابع دار ہو جائیں گے، سسرال میں ان کو عزت ملے گی، گھر میں اتنی برکت اور دولت آئے گی کہ آپ بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے، لیکن دولت ختم ہونے کا نام نہیں لے گی، اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے آج کا یہ وظیفہ جس طرح میں بتاؤں گا آپ نے حرف بحرف ویسے ہی کرنا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے تھک گئے ہو، اگر آپ اپنی غربت سے تھک گئے ہو، آپ مانگ مانگ کر تھک گئے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ایک نئی زندگی ہو جس میں آپ بھی خوشحال ہوں، آپ کے بچے خوشحال ہوں، آپ کا گھرانہ خوشحال ہو، آپ کی دنیا جہاں میں عزت ہو، آپ ایک نئی زندگی اختیار کرنا چاہتے ہو جس میں دکھوں تکلیفوں کا نام تک نہ ہو، تو آج کا میرا بتایا گیا وظیفہ کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ 5 منٹ کا وظیفہ ہے اور 1 سال آپ کے گھر سے برکت دولت رزق ختم نہیں ہوگا، پوری زندگی مجھے دعائیں دو گے۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں ہر انسان پریشان ہے، یہ مہنگائی کا دور ہے، دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، انسان کی دسترس سے چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور اکثر انسان ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، لیکن ان کو دلی سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں، ہم نماز سے دور ہو گئے ہیں، ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ والو، آج کا جو وظیفہ، آج کا جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ جب آپ کریں گے تو آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا، آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، آپ کے دل کو دلی سکون نہیں ملتا، تو انشاءاللہ تعالی آج کا وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو دلی سکون بھی مل جائے گا اور دنیا جہان کی رحمتیں برکتیں بھی آپ کے گھر میں ہوں گی۔ اللہ والو، جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، جو لوگ آپ سے جلتے ہیں، جو لوگ آپ کے لیے جادو جنات وغیرہ کرواتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کرنے کے بعد تمام جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ بھی حسد کرنا چھوڑ دیں گے، ہر جگہ میں آپ کی عزت ہوگی، آپ کے پاس دولت ہوگی، آپ کے گھر میں رزق ہوگا، آپ کی بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش رہیں گی، ان کے شوہر ان کی عزت کریں گے۔ تو اللہ والو، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ آپ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے اور پھر کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا پڑھنا ہے، یہاں کیا پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اس لیے میں ہر وظیفے میں بتاتا ہوں کہ جب میں وظیفہ شروع کر دوں تو وہاں سے ویڈیو کو سکپ نہ کیا کرو، بلکہ ہو سکے تو ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھا کرو، کیونکہ ویڈیو کے ایک ایک منٹ میں کوئی نہ کوئی قیمتی بات ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ والو، اب وظیفے کا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے اب یہاں سے ایک ایک حرف سننا ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ آج آپ کو وظیفے کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ، ذرا ذرا طریقہ اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، تاکہ وظیفہ کرتے وقت آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ آپ سے ہو سکے تو آپ اس وظیفے کو کسی کاپی پر لکھ لیں، تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو آپ کو کوئی بھی مشکل نہ پیش آئے اور آپ آسانی سے یہ وظیفہ کر سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، صبح سے لے کر شام افطاری تک، آپ کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ گھر پر ہیں، آپ آفس پر ہیں، آپ مسجد پر ہیں، کسی بھی جگہ یہ وظیفہ ہو سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں،
آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں، آپ کو وہ نہیں آتا تو آپ یہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں لیکن درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی طرح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کریں گے تو آپ کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا مالک بیان کر رہے ہیں، اور جب آپ اللہ کو اللہ اکبر کہہ کر پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جاتا ہے، اور جس سے رب خوش ہو جائے اس کے سارے کام حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، آپ نے اللہ اکبر کا ورد 100 مرتبہ کرنا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ اس کو آپ نے آج 13 رمضان اتوار کے دن 13 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام 1 ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 2 ہو گیا، اسی طرح آپ نے اس کو 13 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھیں آپ چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، آپ نے 13 مرتبہ یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے وہی پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، یہ تھا وظیفہ جو مکمل ہو گیا۔ وظیفے کا طریقہ ایک بار پھر سن لیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 13 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ بڑا ہی آسان وظیفہ ہے، 5 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے، میرا رب آپ کی بات سن لے گا، آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پیاری بہنوں، آپ نے آج کے دن کسی بھی صورت اس وظیفے کو مس نہیں کرنا۔ اللہ والو، یہ تو تھا وظیفہ، لیکن یہاں سے ابھی ایک عمل شروع ہونا ہے۔ اگر وہ عمل آپ نہیں کریں گے، اگر وہ کام آپ نہیں کریں گے تو آج کا وظیفہ بالکل اثر نہیں کرے گا، آج کا وظیفہ آپ کے لیے سفارش نہیں کرے گا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد یہ عمل لازمی کریں۔ اب یہ عمل کیا ہے، یہ سن لیں۔ اللہ والو، وظیفہ آپ جس وقت مرضی کریں، جو بھی ٹائم تھا، جس وقت بھی آپ نے کیا وظیفہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ نے اپنی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ رب کریم سے منوانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ مشکل اپنی رب کریم سے حل کروانا چاہتے ہیں، جو بھی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، وہ آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر کرنی ہے۔ آپ نے کہنا ہے یا اللہ تو ہی غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے نہیں مانگیں تو کس سے مانگیں گے، اے اللہ تو ہی ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہی ہمیں مشکلات میں ڈالتا ہے اور تو ہی ہمیں مشکلات سے نکالنے والا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے نہیں مانگیں تو کس سے مانگیں گے۔ آپ نے اللہ کو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، آپ نے اللہ کو، اللہ کے پیغمبروں کا واسطہ دے کر، صحابہ اکرام کا واسطہ دے کر، آپ نے اللہ کو صراط مستقیم کے لوگوں کا واسطہ دے کر، آپ نے اللہ کو رمضان المبارک کا واسطہ دے کر، اللہ کو اللہ کے اس دن کا واسطہ دے کر آپ نے اللہ سے کہنا ہے یا اللہ ہماری فلاں حاجت کو پورا کر دے، یا اللہ میری فلاں مشکل کو دور کر دے، یا اللہ فلاں کی بیٹی کنواری بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہے، یا اللہ اس کا رشتہ کسی اچھی جگہ کروا دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج اتوار کے دن کسی بھی وقت آپ نے 5 منٹ کا ٹائم نکال کر یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے، اس کو کسی بھی صورت آپ نے مس نہیں کرنا۔ اللہ والو، ایک بات نوٹ کر لیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو نماز لازمی پڑھا کریں، بغیر نماز کے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھا کریں اور اللہ کے حضور اپنی دعائیں کرتے رہا کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام مشکلات کو حل کرے، آپ کی جائز حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ لکھ دیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔